دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ وہ محض 9 برس کا تھا جب اس کے والدین میں علیحدگی ہو گئی۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ رہنا پسند کیا، البتہ وہ زیادہ تر اکیلا ہی رہتا تھا اور خود کو مختلف چیزوں میں الجھائے رکھتا تھا۔ اسکول میں اسے بے حد تنگ کیا جاتا تھا۔ 10 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اسے کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ 12 سال کی عمر تک اس نے اپنے بل بوتے پر مینولز کی مدد سے کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھ لی تھی۔ وہ صرف یہی نہیں رکا بلکہ اس بچے نے ایک ویڈیو گیم کی کوڈنگ کی اور اسے $500 میں بیچ دیا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر 9 مختلف کامیاب کمپنیز کا مالک بنا۔ 2021 کی لسٹ میں دنیا کا دوسرا سب سے امیر ترین شخص بھی یہی بنا۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ایلون مسک کی۔ ایلون مسک نے آج کل پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ کبھی وہ مارس پر بسنے کی بات کرتا ہے تو کبھی چاند پر جانے کا اعلان کر دیتا ہے، کبھی نت نئی خودکار گاڑیوں کے ماڈلز متعارف کرواتا ہے تو کبھی جدید ترین سٹار لنک انٹرنیٹ کی بات کرتا ہے۔ ایلون مسک وہ کچھ کر چکا ہے جو کہ بہت سے عام لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ایلون مسک کون ہے، اس کے پاس اتنی دولت کیسے آئی، اس کی کتنی کمپنیز ہیں اور یہ دنیا کا دوسرا امیر ترین اور ایک وقت میں امیر ترین شخص بھی کیسے بنا تھا، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ایلون مسک کا آئی کیو لیول 155 تک بتایا جاتا ہے، جبکہ ایک عام شخص کا آئی کیو لیول 130 تک ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 12 سال کی عمر تک وہ پورا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا پڑھ چکا تھا۔ ایلون مسک 1971 میں ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوا۔ 1989 میں وہ کینیڈا آ گیا۔ یہاں پڑھائی کے ساتھ مختلف طرح کے کام وہ کرتا رہا۔ 1992 میں وہ مزید پڑھائی کے لیے امریکہ چلا گیا۔ یہاں اس نے پینسلوینیا کے وارٹن اسکول سے فزکس اور اکنامکس میں گریجویشن کی اور 24 سال کی عمر میں کیلیفورنیا کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں PhD میں داخلہ لے لیا۔ لیکن دوستو، قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ان دنوں انٹرنیٹ نیا عام ہوا تھا اور امریکہ اور یورپ میں انٹرنیٹ نے دھوم مچا رکھی تھی۔ ایلون مسک بھی اس نئی چیز سے بہت متاثر تھا، لہٰذا اس نے یونیورسٹی کو خیر آباد کہا اور اپنی انٹرنیٹ کمپنی بنانے کا ارادہ کیا۔ یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد ایلون مسک نے اپنے بھائی اور ایک دوست کو ساتھ ملایا اور ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا۔ یہیں اس نے اپنی اس کمپنی کا آغاز کیا جسے Zip2 کہا جاتا ہے۔ اس کمپنی کا مقصد ایک طرح کی آن لائن ڈائریکٹری مہیا کرنا تھا۔ بطور ایلون مسک اس کمپنی کا مشن لوگوں کی مدد کرنا تھا کہ وہ نہ صرف اپنی نزدیک ترین پیزا شاپ کا کھوج لگا سکیں بلکہ اس تک جانے کا راستہ بھی جان سکیں۔ ان تینوں کے پاس رہنے کا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا، لہٰذا ایلون مسک کہتا ہے کہ وہ اسی کمرے میں صوفے پر سو جایا کرتا تھا۔ دن کے وقت اس کی ویب سائٹ دستیاب ہوتی تھی، جبکہ رات کو وہ کوڈنگز کیا کرتا تھا اور ویب سائٹ آف لائن ہو جاتی تھی۔ ایک انٹرویو میں مسک نے بتایا کہ ان دنوں اس نے مسلسل 22 گھنٹے بھی کام کیا ہے۔ کمپنی کے آغاز کے 4 سال بعد یعنی 1999 میں یہ کمپنی $307 ملین یعنی 30 کروڑ 70 لاکھ ڈالر میں بک گئی اور سرچ انجن آلٹا وسٹا کا حصہ بن گئی۔ انہی دنوں ایلون مسک نے اپنی پہلی سپر کار بھی خریدی۔ دوستو، آج کے دور میں بہت سے ممالک میں رقم کی وصولی، منتقلی اور جانچ پڑتال کی سہولت آن لائن میسر ہے۔ ایسی ہی ایک سروس کا آغاز ایلون مسک نے 1999 میں Zip2 سے حاصل ہونے والی رقم سے کیا تھا۔ اس نئی کمپنی کا نام X.com تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس ویب سائٹ کے لانچ کے پہلے ہی ماہ میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب صارفین نے اس ویب سائٹ پر خود کو رجسٹر کروایا۔ اسی سال X.com کو ایک کمپنی کے ساتھ یعنی مرج کر دیا گیا جو کہ پہلے سے ہی اس طرح کی ایک اور سروس بھی چلا رہی تھی۔ اس سروس کا نام پے پال تھا۔ 2001 میں X.com کا نام ختم کر کے اسے مکمل طور پر پے پال کا حصہ بنا دیا گیا۔ 2002 میں اسے ای بے نے خرید لیا اور ایلون مسک کو اس کے حصے کے $100 ملین یعنی 10 کروڑ ڈالرز ملے۔ دوستو، یہی پے پال آج دنیا کی سب سے بڑی آن لائن پیمنٹ سروس ہے اور اس کے ایکٹیو صارفین کی تعداد 30 کروڑ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ X.com ایلون مسک کی دوسری بڑی کامیابی تھی، لیکن ابھی وہ تھکا نہیں تھا۔ اس کی مزید کچھ کر گزرنے کی جستجو اسے آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔
مسک کا اگلا آئیڈیا خلا کی تسخیر سے متعلق تھا۔ دوستو، ایلان مسک کا ماننا ہے کہ انسانی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسان مختلف سیاروں پر پھیل جائیں، لیکن ایلان مسک یہ بھی جانتا ہے کہ یہ کام بالکل بھی آسان نہیں۔ اس مقصد کو پانے کی خواہش میں اس نے 2002 میں اسپیس ایکس کی بنیاد رکھی تاکہ وہ کم خرچ میں جدید راکٹس تیار کر سکے۔ 2010 تک اس کی کمپنی نے 2 راکٹس تیار کیے۔ انہی دنوں اس کی کمپنی کو ناسا کی جانب سے ایک کانٹریکٹ بھی مل گیا جس کی مالیت $1 بلین یعنی $1 ارب سے زیادہ تھی۔ 2012 میں ایلان مسک ارب پتی بن گیا اور اس کا نام فوربس کی ورلڈ بلینئرز لسٹ میں بھی آ گیا۔ دوستو، اس کمپنی نے حال ہی میں مزید 2 راکٹس لانچ کیے ہیں۔ ایلان مسک کا کہنا ہے کہ 2023 میں وہ ایک مشہور جاپانی بزنس مین اور اپنے دوست فنکاروں کے ہمراہ اس میں بیٹھ کر چاند کی سیر کو جائے گا۔ اسپیس ایکس نے اسی سال زمین اور چاند کے مدار میں جانے کے لیے کمرشل فلائٹس کے آغاز کا اعلان بھی کیا ہے۔ ایلان کے مطابق پہلی فلائٹ اسی سال کے آخر میں روانہ ہوگی۔ اگر آپ ایسے کسی سفر کا دوستو ارادہ رکھتے ہیں تو اسپیس ایکس سے رابطہ کر کے یہ خواب پورا کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے لیے آپ کو کئی ملین ڈالرز کی رقم چاہیے ہوگی۔ ایلان مسک کی شہرت کی ایک بڑی وجہ ٹیسلا کمپنی ہے۔ اس کمپنی کی بنیاد اس نے 2003 میں 2 دوستوں کے ساتھ مل کر رکھی تھی۔ ٹیسلا کا نام 1856 میں پیدا ہونے والے ایک سائبیرین موجد اور انجینئر کے نام پر رکھا گیا تھا۔ ایلان برقی گاڑیاں متعارف کروانا چاہتا تھا جو بیٹری کی مدد سے چلتی ہوں، پیٹرول سے نہیں۔ اس کمپنی کا پہلا ماڈل 2008 میں متعارف کروایا گیا جس کا نام روڈسٹر تھا۔ اس کی سپیڈ 250 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ اس گاڑی کے ساتھ ہی اس کی کمپنی کی مالیت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ یہ کمپنی اب تک کل 5 ماڈلز متعارف کروا چکی ہے اور ایک اندازے کے مطابق 2020 کے آخر تک اس کے 14 لاکھ سے زائد پروڈکٹس خریدے جا چکے ہیں۔ ایک مالیاتی ویب سائٹ بزنس انسائیڈر کے مطابق جنوری 2021 میں اس کمپنی کی ٹوٹل ورتھ $700 بلین 700 ارب ڈالرز سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ ایلان مسک پچھلے 13 سال سے ٹیسلا کا CEO ہے۔ ٹیسلا کے پروڈکٹس اپنے جدید اور اچھوتے ڈیزائن کی بدولت دوسری کمپنیز کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ ٹیسلا کی سب سے سستی گاڑی کی قیمت $30,000 کے قریب ہے جبکہ سب سے مہنگی گاڑی $2 لاکھ تک ہے۔ گاڑیوں کے علاوہ ٹیسلا کمپنی میں انرجی سٹور کرنے کے پروڈکٹس بھی بنائے جاتے ہیں۔ 2006 میں ایلان مسک نے اپنے کزن کے ساتھ شراکت داری کر کے سولر پاور کی ترسیل کے لیے ایک کمپنی کا آغاز کیا۔ اس کا نام سولر سٹی رکھا گیا۔ 2013 تک یہ امریکہ میں سولر پاور کی دوسری بڑی کمپنی بن گئی۔ کچھ سال بعد ٹیسلا نے اسے خرید لیا۔ پیناسونک نے بھی اس کمپنی میں اپنی انویسٹمنٹ کی لیکن پھر 2020 میں یہ پارٹنرشپ ختم ہو گئی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ایلان مسک اس کمپنی کو زیادہ وقت نہیں دے سکا، البتہ یہ کمپنی اب بھی کام کر رہی ہے۔ 2016 میں ایلان مسک نے 2 مزید کمپنیز کا آغاز کیا۔ ایک تو نیورا لنک ہے جبکہ دوسری کا نام دا بورنگ کمپنی ہے۔ نیورا لنک نیورو ٹیکنالوجی پر بیس کرتی ہے۔ یہ کمپنی ایسی ڈیوائسز بنانا چاہتی ہے جسے براہ راست انسانی دماغ میں ڈالا جا سکے اور انسانوں کو مشین کی طرح کنٹرول کیا جا سکے۔ اگست 2020 میں مسک نے ایسی ہی ایک چپ ایجاد کرنے کا دعویٰ کیا جسے انسانی دماغ میں ڈالا جا سکتا ہے اور مسک کا کہنا تھا کہ اس سے کئی طرح کی دماغی بیماریوں کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ مسک نے ایک تقریب میں اس کو استعمال کرنے کا مظاہرہ بھی کیا لیکن اس پر ایلان مسک کو بعض حلقوں کی جانب سے سخت تنقید کا نشانہ بنا کر اس تقریب کو نیورو سائنس تھیٹر قرار دے دیا گیا۔ دی بورنگ کمپنی کو بہتر ٹرانسپورٹیشن کے لیے سرنگیں کھودنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ یہ کمپنی اب بھی فعال ہے اور کئی اہم پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے۔ 2013 میں مسک نے ہائپر لوپ کا کانسیپٹ دیا اور امریکی شہر لاس اینجلس سے سان فرانسسکو تک ٹریک بنانے کا منصوبہ پیش کیا۔ یہ ٹریک 560 کلومیٹر کا بنتا ہے اور منصوبے کے مطابق یہ سفر 35 منٹ میں طے ہوگا۔ اس منصوبے میں سرنگوں اور ٹیوبز میں ٹرانسپورٹ کا جال بچھانے کا آئیڈیا دیا گیا تھا تاکہ ہوا کا پریشر کم ہو اور سفر کی رفتار تیز ہو سکے۔ 2020 کے آخر میں امریکی ریاست نویڈا میں 500 میٹر کے ٹریک پر ایک پوڈ نما ٹرین میں 2 مسافروں کو بٹھا کر اس منصوبے کو ٹیسٹ کیا گیا اور یہ ٹریک صرف 15 سیکنڈ میں ہی پورا ہو گیا۔ اس منصوبے پر دوستو ابھی کام جاری ہے اور یہ 2030 تک مکمل ہوگا۔
اس پر $8 ارب لاگت آئے گی۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی جو ٹرانسپورٹ کے سسٹم میں نئی تبدیلیاں لائے گی۔ اس کانسیپٹ پر اور بھی کئی ممالک ٹرینیں چلانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دوستو، ایلون مسک اب تک مختلف تنازعات کا شکار رہ چکا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ حالیہ وبا پر بھی مسک کی رائے کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے اپنے ٹویٹس کے ذریعے عوام میں غلط معلومات پھیلائیں۔ اس نے اپنی ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ چھوٹے بچے اس وبا کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اس نے اس وبا کو حقیقت ماننے والوں کو بیوقوف قرار دیا اور حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ٹیسلا کی ایک فیکٹری میں کام شروع کروا دیا۔ لوگوں نے ٹویٹر پر اسے خوب آڑے ہاتھوں لیا، البتہ بعد میں اس نے اس وبا کا شکار مریضوں کو ڈونیشن بھی دی۔ دوستو، ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا نے حالیہ سال کے آغاز میں $1.5 بلین یعنی $1.50 ارب مالیت کے بٹ کوئنز کی سرمایہ کاری کی ہے اور ساتھ ہی بٹ کوئنز کی صورت میں پیمنٹس وصول کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ایسا کرنا تھا کہ فوراً ہی بٹ کوئن اور کرپٹو کرنسی کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ کچھ ہی ہفتوں بعد ایلون مسک نے دعویٰ کیا کہ اس کی کمپنی نے بٹ کوئن سے $101 ملین یعنی $10 کروڑ سے بھی زائد ڈالرز کا منافع کما لیا ہے۔ البتہ اس پر اسے اپنے شیئر ہولڈرز کی ناراضی بھی جھیلنا پڑی کہ اس نے ایک راز فاش کیا ہے۔ امازون کے بانی جیف بیزوس اور ایلون مسک میں کئی سال سے اختلافات چل رہے ہیں۔ دونوں پرانے حریف ہیں۔ جیف بیزوس نے بھی ایک سپیس کمپنی بنا رکھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں 2004 میں پہلی بار ملے تھے۔ مسک کا کہنا ہے کہ اس نے پوری کوشش کی کہ ہم دونوں باہمی امور پر بات کریں، لیکن جیف بیزوس نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ 2013 میں ناسا کا ایک کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے دونوں میں مقابلے کی فضا بھی پیدا ہو گئی اور آخر میں یہ کانٹریکٹ ایلون مسک کی کمپنی کو ملا۔ ایلون مسک طنزیہ طور پر جیف بیزوس کو کاپی کیٹ بھی کہتا ہے۔ دوستو، ایلون مسک اور گوگل کے بانی لیری پیج کسی زمانے میں دوست ہوا کرتے تھے۔ البتہ مسک نے اپنی بایوگرافی لکھنے والے مصنف کو ایک ملاقات میں بتایا کہ لیری ایک خطرناک انسان ہے اور ایلون کو خدشہ ہے کہ یہ شخص انسانوں کو تباہ کرنے کی غرض سے روبوٹ بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایلون مسک کو بزنس میگنیٹ اور سینٹی بلینئر کہا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بعض لوگ اسے آئرن مین بھی کہتے ہیں۔ دوستو، 2008 میں ایلون مسک کو اس وقت سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب سپیس ایکس اور ٹیسلا میں سرمایہ کم رہ گیا۔ مسک قرضوں میں ڈوب گیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سرمایہ دار اس کی کمپنیز میں انویسٹمنٹ کریں، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ آخرکار سپیس ایکس کو ناسا کی جانب سے ایک بڑا کانٹریکٹ حاصل ہوا جس سے مسک کے معاشی مسائل حل ہوئے۔ مسک اس مشکل وقت کو اپنی زندگی کا بدترین وقت قرار دیتا ہے۔ ایلون مسک کا ٹویٹر پر کردار دوستو کافی دلچسپ ہے۔ وہ تواتر سے بہت زیادہ ٹویٹ کرتا ہے اور اس کی کچھ ٹویٹس پوری سٹاک مارکیٹ میں تبدیلی لے آتی ہیں۔ اس پر بہت سے بزنس مین تحفظات کا شکار ہیں اور مسک کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ مسک نے 2021 کے شروع میں اپنی ٹویٹر بایو میں بٹ کوئن لکھا تو بٹ کوئن کی قیمت میں 20% کا اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح مسک نے ایک بار ایک ٹویٹ میں ایک گیم کی تعریف کی تو ساتھ ہی اس گیم کمپنی کے شیئرز کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ ایلون مسک نے 2015 میں پوری دنیا میں سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ کی فراہمی کا منصوبہ بنایا۔ اس وجہ سے مختلف ممالک میں آسمان پر سٹار لنک ٹرین دیکھی گئی جو کہ دراصل سیٹلائٹس تھی۔ یہ سٹار لنک ٹرین پاکستان میں بھی دیکھی گئی تھی۔ دوستو، اس منصوبے کی خاص بات یہ ہے کہ اس سے پوری دنیا میں انٹرنیٹ ہر جگہ دستیاب ہوگا۔ آپ کو یہ سروس حاصل کرنے کے لیے ایک بار بڑی رقم خرچ کرنا ہوگی اور پھر ہر ماہ $99 پے کرنے سے آپ یہ تیز ترین انٹرنیٹ استعمال کر سکیں گے۔ دوستو، 2018 میں مسک نے تھائی لینڈ میں سیلاب کے دوران ایک غار میں پھنسے کچھ بچوں کی مدد کے لیے ہنگامی طور پر ریسکیو کے لیے ایک مشین بنائی۔ اس کے انجینئرز نے اس مشین کو صرف 8 گھنٹوں کے اندر تیار کر لیا، لیکن تب تک 12 میں سے 8 بچوں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا تھا۔ پھر یہ کہ تھائی لینڈ حکام نے اس مشین کو استعمال کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ دوستو، مسک بچپن ہی سے پڑھائی میں اچھا تھا۔ اس نے اکنامکس اور فزکس میں گریجویشن کی اور فزکس ہی میں PhD میں داخلہ لیا تھا۔ پھر بھی مسک کے مطابق کسی بھی کام کا ماہر بننے کے لیے ڈگری کا ہونا ہرگز ضروری نہیں ہے۔
मस्क अब तक कुछ गाने भी रिलीज कर चुका है और 3 फिल्मों में किरदार भी अदा कर चुका है। इन्हीं में से एक फिल्म आयरन मैन 2 है। इसके अलावा मस्क के किरदार को कई एक सीरीज में दिखाया गया है, जिनमें द सिम्पसन भी शामिल है। मस्क की दौलत में पिछले साल बेतहाशा इजाफा हुआ और जनवरी 2021 में इसकी कुल दौलत $185 बिलियन यानी 1 खरब 85 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई और वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स भी कुछ देर के लिए बन गया। दिलचस्प बात यह है कि वो टेस्ला का CEO है, लेकिन वहां से सैलरी वसूल नहीं करता। मस्क ने 2018 में पैदा होने वाले अपने बेटे का अजीबोगरीब नाम XAES A12 रख दिया। इसके स्पेलिंग्स ने दुनिया को हैरत में डाल दिया। चूंकि ये नाम कैलिफोर्निया के कवानीन के खिलाफ था, इसलिए मस्क को इसमें थोड़ी तब्दीली करना पड़ी और डिजिट 1-2 को उसने रोमन 12 से बदल दिया। इंटरनेट पर इस सारे मामले की काफ़ी धूम मची रही। दोस्तों, एलॉन मस्क अब 49 साल का हो चुका है और बहुत से अवार्ड्स हासिल कर चुका है। इस साल वो अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। एलॉन मस्क के बहुत से मंसूबे अभी पाइपलाइन में भी हैं। दोस्तों, आपको इस दौर के एक जीनियस और विजनरी एंटरप्रेन्योर की दास्तान कैसी लगी? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।